www.attableek.com, the reviver of Iman. روزی بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے دین کے کام میں آپ کو لگا دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے. اتفاق سے نہیں ہوا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا نہیں. اللہ نے آپ کے لیے یہ طے کیا ہے. ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے اللہ نے یہ طے کیا کہ میری روزی بھی یہاں ہو اور میرے دین کی نصرت خدمت بھی میرے مقدر میں آ گئی یہاں. یہ بڑی نعمت ہے کہ وہاں سے نکال کر کے یہاں لگا دیا اور اپنے کام میں بھی لگا دیا. یہ نعمتیں ہیں. جب نعمت کا شکر ہوگا تو نعمت پر زوال نہیں آئے گا. نعمت کا شکر نہیں ہوتا تو نعمت پر زوال آتا ہے، یا اس نعمت کی برکت کھینچ لی جاتی ہے، پھر اس نعمت میں آدمی الجھ جاتا ہے، حق ادا نہیں ہوتا. لیکن اگر شکر گزاری ہوئی اور نعمت کا حق سمجھا کہ اللہ نے نعمت دی ہے اور اس کا مجھ پر حق ہے، تو وہ نعمت پر زوال نہیں آئے گا بلکہ نعمت اور ترقی کرے گی. اللہ کا دستور ہے کہ جو شکر کرے گا تو شکر پر میں نعمت کو زیادہ کرتا ہی رہوں گا. میں شکر پر نعمت کو زیادہ کرتا ہی رہوں گا، نہیں تو نعمت کا زوال آتا ہے، چھین لیتے ہیں نعمتوں کو اور الجھنیں پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ پہلی ذمہ داری کہ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں. آدمی کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کا دین ہے. سب سے بڑی نعمت وہ اس کا اپنا دین ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین دے اور دین کی سمجھ دے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ دین کی سمجھ ملی ہے. دین کی سمجھ ملنے کی نشانی کیا؟ دین کی سمجھ ملنے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا رہے. یہ سمجھدار ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا رہے. یہ سمجھدار. جو اپنی دنیا سے دنیا بنا دے یہ نادان ہے. کہ اپنی دنیا سے دنیا بنائی اور پھر آخر میں کچھ نہیں رہا، جو بنی وہ چھوٹ گئی. اس لیے دین کی سمجھ کی نشانی یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا دے. دنیا کو اللہ نے بنایا یہ اس لیے ہے، جیسے زمین کو بنایا کھیتی کے لیے، کاشت کے لیے، باغ باغات کے لیے، تاکہ اس میں سے چیزیں آتی رہے، نفع ہوتا رہے، بویائی ہوتی رہے، کٹائی ہوتی رہے، فصل آتی رہے. ایسے ہی یہ بھی ہے. دین کی سمجھ کی نشانی یہ ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا. اللہ سے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے.
ہم کو دین کی سمجھ دے تاکہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنا لیں. اسی لیے حیات بھی ملی ہے, اسی لیے دنیا کے اسباب اور سامان بھی ملی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بناؤ. قارون کو مال دے کر اللہ نے یہ ہدایت دی تھی اور یہ نصیحت کی تھی کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا لے, اپنا حصہ مت بھول جا. یہ اسے کہا کہ وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اللہ نے تجھے دیا ہے تو اپنے آخرت بنا لے, اپنا حصہ مت بھول جا. میرے ساتھ خدا نے احسان کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کر. یہ نصیحتیں کی تھی اس کو دے کر کے, اور یہ نصیحتیں خالی قارون پر نہیں آئی ہے, سب کے لیے. جس کو اللہ جو دنیا دے وے اس سے وہ اپنی آخرت بناوے, اپنا حصہ نہ بھولے. اپنا حصہ نہ بھولے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نعمت دے کر کے یہ رہبری کرتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. آخرت بنانے کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے, بغیر دین کے کیسے آخرت بنے گی؟ اس لیے اللہ نے دین دیا ہے کہ اپنی دنیا سے اپنے آخرت بنانے کے لیے دین ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو دعوت دی تھی, تم اپنے دین پر آ جاؤ, مگر اس نے بھی نہیں مانی بات, قارون نے بھی نہیں مانی اور فرعون نے بھی نہیں مانی. یہ ملک والا تھا, یہ مال والا تھا. سب سے زیادہ نقصان میں یہی اترے ہیں, کیونکہ ان پاس دنیا بڑی تھی اور آخرت بنی نہیں. تو بھئی یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر آدمی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائے. اور آخرت بنانے کے لیے پہلی شرط دین اور ایمان کا ہونا ضروری ہے کہ ہمارے اندر دین اور ایمان آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایمان کے ساتھ اور ایمان کی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ, ہر نبی نے بات کہی. ایک اللہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی, ایک اللہ ہے اس کے حکم پورا کیے جائیں گے, ایک اللہ ہے اس کے اطاعت کی جائے گی, اور پھر جو رسول آئے اس کی تابعداری کی جائے گی. یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں یہی بات کہی جاتی ہے, اذان. اور جب آدمی مرنے لگے تو حدیث میں ہے کہ اس کو یاد دلاؤ کلمہ, تاکہ وہ کلمہ پڑھ کے چلا جائے. وہ آخر دین. یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے دین دیا ہے تاکہ ہم اپنے دین سے اپنی کامیابی حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے کام پہ لگایا ہے کہ اپنے لیے بھی کام کر رہے ہیں, دوسروں میں بھی محنتیں کر رہے ہیں. یہ بڑا انعام ہے. اپنے دین پر قائم ہونا اور اپنے دین کا مددگار بننا, دو بڑی چیزیں. اپنے دین پر قائم رہنا اور اپنے دین کے لیے مددگار بننا. محنت کرتے ہیں. اللہ نے اس امت پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو, اپنے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. سب مسلمانوں سے کہا, سب سے, اردو کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے زمانے تک مسلمان ہیں آخر تک, اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو. سب کو. اور مددگار بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور اپنے دین کے لیے محنت کرو, تاکہ دین کے لیے دنیا میں راستے کھلے. دین کی محنت ہوتی ہے تو راستے کھلتے ہیں, دین کی محنت نہیں ہوتی تو راستے بند ہو جاتے ہیں. پھر جو طاقت دین پر لگانے کی ہوتی ہے لوگ اس کو دنیا پر لگا دیتے ہیں. جو وقت دین کے لیے ہوتا ہے وہ دنیا میں لگ جاتا ہے, جو مال دین کے لیے ہوتا ہے وہ مال دنیا پر لگ جاتا ہے, کیونکہ دین کا راستہ بند ہو گیا ہے. اور جب دین کا راستہ کھلے گا تو یہ دین کا راستہ کھلے گا تو لوگ دین کا حق ادا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین بھی دے گا اور دین کی برکتیں بھی دے گا, کیونکہ دین آیا ہے تو دین اپنی برکتوں کے ساتھ آتا ہے. جب درخت آتا ہے, درخت اگ جاتا ہے بڑا, تو وہ سایہ بھی ڈالتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے.
سایہ بھی دے گا. 12 مہینے سایہ پڑتا ہے. اس سایہ میں کوئی بھی آوے سب کو راحت ملے گی. آدمی آوے، جانور آوے، دشمن آوے، دوست آوے، سایہ میں سب کو راحت. لیکن جو اس کا پھل ہوگا وہ پھل اسی کا ہوگا جس نے اس کو لگایا ہے. جب دنیا میں میرے بھائی دین قائم ہوگا تو دین کی برکتیں آئے گی. اس برکت کا فائدہ سب کو ہوگا، دین والوں کو بھی ہوگا اور دوسروں کو بھی ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کیا تو دین کی برکتیں آئی ہیں. دین کی برکتوں میں کہ آدمی کی جان، مال، آبرو سب حفاظت میں آ گئے. کوئی خطرہ کسی کو نہیں. ایسا حل ہو گیا جان مال کی حفاظت. جی ہاں، کسی کے جان پر کوئی خطرہ نہیں، کسی کے مال پر کوئی خطرہ نہیں، کسی کے آبرو پر کوئی خطرہ نہیں. کہیں بھی جاوے کیا یہ دین کی برکتیں پھیلی ہے. ایک آدمی عراق سے چل کر کے مدینے آیا. لوگوں نے اس سے پوچھا سفر کیسا رہا؟ یہ بہت آرام کا، بہت عافیت کا سفر رہا. جی ہاں، اور لوگوں نے مجھ کو اجنبی نہیں سمجھا کہ یہ ایک اجنبی مسافر ہے، ایسا نہیں سمجھا. اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ سب آپس میں ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے بھائی ہوتے ہیں. تو ان کو تو میں نے بھائی دیکھا اور مجھے انہوں نے اجنبی پڑھایا نہیں سمجھا. ایسے حالات میں نے دیکھے. تو جو سن رہے تھے حالات، انہوں نے کہا کہ ذاکر ایمان، یہ بات جو تم نے دیکھی ہے یہ ایمان کی برکت ہے کہ وہ آپس میں تو بھائی ہو گئے ہیں سب. اور تم سب مسافر ہوتے ہوئے تمہیں پڑھایا نہیں سمجھا، تم نے بھی اپنا بھائی بنایا. نہیں تو اس میں ایمان نہ ہوتا تو تم کو لوگ لوٹ لیتے. کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مسافروں کو لوٹ لیتے تھے. اور جب مسافر کے بعد پیسہ نہیں ہوتا تھا تو اس مسافر کو بھی بازار میں لا کر بیچ دیتے تھے. جی ہاں، مسافروں کو بیچ دیا لا کر. کسی نے خرید لیا، اپنا غلام بنا لیا. تو نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ. ایسا تھا. اب تمہاری جان محفوظ، مال محفوظ، تمہارا اکرام ہو رہا ہے لوگ آپ کہ یہ ایمان ہے. تو ایمان کی برکت کہلاتی ہے. جب ایمان پھیلے گا تو جان مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تعلقات آپس کے بھائی والے ہو جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے اندر محبت ہم ڈالیں گے. اللہ کی محبت کی زندگی گزاریں گے ایمان کی برکت سے. تو ایمان کی برکتیں ہیں سب. پھر اعمال کی برکتیں نہیں گی. نماز کی الگ برکت ہوگی، زکات کی، حج کی، روزے کی، ذکر کی، ہر سب چیزوں کی الگ الگ برکتیں ہیں اور ان کے الگ الگ اثرات ہیں. جب یہ اعمال قائم ہوتے ہیں تو یہ سب خیر آتی ہے. ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہم کو دین کی محنت دی ہے. اس امت کو دونوں چیزیں ملی، دین بھی ملا، دین کی محنت بھی ملی. پہلے ہوتا تھا کہ دین ملتا تھا، محنت کے لیے نبی آتے تھے، پھر نبی محنت کرتے تھے، پھر نبی کی نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. اب یہ ہو گیا کہ محنت بھی امت کرے گی اور اس امت کی مدد اللہ ایسی کرے گا جیسے نبیوں کی مدد کرتے ہیں. ان کی دعائیں ایسے قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. محنت کی وجہ سے ان کی دعاؤں میں قبولیت آئے گی. بڑا انعام ہے. یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ ان کی درخواست قبول کریں گے. صحابہ کو دعا کی قبولیت والا انعام ملا تھا. جب دعا ہوتی تھی قبول ہو جاتی. بعض لوگ اس میں مشہور تھے، بعض صحابہ کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. جیسے بعض ڈاکٹر مشہور ہوتے ہیں کہ ان کے بعد جو بھی بیمار جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے. بعض وکیل مشہور ہو جاتے ہیں کہ جو مقدمہ لیں گے وہ جیت جاتے ہیں. ایسے ہی یہ مشہور ہو گئے تھے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. ان لوگ ان سے ڈرتے تھے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقبول ہو. تو دین کی محنت سے، دین کی دعوت سے یہ انعام ملتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس کام کو پوری پابندی سے اپنی طاقت کے مطابق کرو. حدیث میں ہے کہ علیکم بما تطیقون، تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت تو اللہ کے کام کے لیے، اس کے حکموں کے لیے ضرور لگاؤ. یہ امانت داری کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے
تو اپنی طاقت کو کہ اس کے حکموں کے پورا کرنے میں لگوں، طاقت سے زیادہ نہیں لگانا ہے، طاقت سے زیادہ نہیں، کیوں کہ طاقت سے زیادہ کرے گا تو نبھا نہیں سکے گا، آگے جا کے بیٹھ جائے گا، تھک جائے گا، رک جائے گا۔ دونوں باتیں فرمائی، اپنی طاقت کے مطابق تو لگاؤ، دیکھو کتنی طاقت ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے لگاؤ، اور درمیانی چال چلو، یہ فرمایا القصد تبلغ، کام تو کرنا ہی ہے ساری عمر، جب ساری عمر کرنا ہے تو درمیانی چال چلے، درمیانی چال چلے گا تو آخر تک جائے گا، اور جوش میں آگے نکل گیا تو پھر بیٹھ جائے گا، تھک جائے گا، پھر چھوٹ جائے گا، کیوں طاقت دے رہی، 5 کلو اٹھانے کی طاقت تھی اور 10 کلو اٹھایا تو کب تک چلے گا، آگے جگہ بیٹھ جائے گا۔ تو قربانی تو دینی ہے، لیکن کہتے ہیں اپنی طاقت پیدا کریں، طاقت لگاویں، طاقت پیدا کریں، طاقت لگاویں، اور درمیانی جال چلنا، جی ہاں، جوش میں آگے نہیں بڑھنا، سستی میں پیچھے نہیں رہنا، دونوں باتیں منع ہے، جوش میں آگے بڑھ جائے تو بیٹھ جائے گا، تھک جائے گا، پھر جو حقوق باقی رہ گئے وہ ذمہ داری ہو جائے گی کہ یہ نہیں کیا، اور سستی ہوئی تو یہ سستی تو بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ سستی ہے۔ سستی کا کیا مطلب ہے؟ سستی کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ پہ پڑا رہے، سستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا نام ہے سستی۔ ایک آدمی باجماعت نماز پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ نماز کی ادائیگی میں سستی ہے، یہ سستی کہلاتی ہے کہ ذمہ داری پوری کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ نہیں کر رہی، تو سستی سے آدمی محروم ہوتا ہے۔ سستی ایک آفت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کے انعامات سے، اللہ کے کرام سے محروم رہتا ہے، کیونکہ یہ پیچھے ہو گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ سستی نہ آئے، سستی نہ آئے، ہلاک کرنے والی بیماریاں نہ آئے۔ بیماریاں ہوتی ہیں بعد آدمی کو ہلاک کرتی ہے، جیسے ہلاک کرنے والی بیماریاں، یہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا، مرض مہلک ہے۔ ایسے ہی سستی کہ وہ بھی ایک مہلک ہے، آدمی کو ہلاک کرتے کہ کام سے روکتی ہے، بس راحت۔ اس لیے میرے بھائیوں، درمیانی چال چلنی ہے کام کے لیے، کیونکہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پابند کرے، وہ بندہ شکر گزار کہلاتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے اور اس نعمت پر اپنے آپ کو پابند کیا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پابند بنایا اپنی طاقت کے مطابق۔ تو جو آدمی استقامت پر ہے وہ شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا، اس پر نعمت بڑھتی رہے گی، توفیق بھی زیادہ ہوتی رہے گی اس کو، کیونکہ وہ پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اپنی رحمت اور مدد اس کی طرف 2 بالش بڑھاؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا تو میری مدد اس کے پاس دوڑ کر آئے گی۔ اللہ بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑھاتے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھے، اس لیے اپنے آپ کو اس کام میں اللہ کی طرف بڑھانا ہے، اور ہم تو چلیں گے اللہ تعالیٰ کی طاقت سے، طاقت اللہ تعالیٰ دے گا، اس لیے ذمہ داری ہے درمیانی چال چلنا اور اپنے آپ کو پابند بنانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناگواریوں کو، اگر کوئی ناگواری خدا کی طرف سے آ گئی تو اسے برداشت کرنا، خصوصاً کیونکہ دین کے کام میں ناگواریاں آتی ہیں عام طور سے، تو ناگواری میں شیطان جو ہے آدمی کو نا امید کرتا ہے، تمہارا تو کوئی کام بن نہیں رہا،
تمہارے ساتھ تو رکاوٹیں ہیں، تمہارے ساتھ دشواریاں ہیں، تم کب تک ایسا رہو گے؟ چھوڑو۔ مولانا جیسا فرماتے تھے کہ شیطان گناہوں میں ڈال کے بھی دور کرتا ہے اور نا امید بنا کے بھی دور کرتا ہے۔ گناہ میں ڈال کے دور کر دیا، اور دوسرا دور کرنے کا راستہ کیا کہ آدمی کو نا امید بنایا، کچھ حالات آئے، کچھ پریشانی آئی تو نا امید ہو گئے، اور نا امید ہو کر کے اپنی کوشش بھی چھوڑ دی اور توجہ بھی نہیں کی، تو شیطان کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ روکنا مقصود ہے، نا امید بنایا۔ اس لیے کوئی ناگواری آتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو برداشت کرے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو صبر کی تلقین کرتے تھے، تمام نبیوں کو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، مدد ہونے والی ہے، راستہ کھلنے والا ہے، صبر کرو۔ جتنا بڑا نبی اتنا بڑا اس کا صبر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رہبری ہوئی کہ بڑے بڑے نبیوں نے بڑے صبر کیے، اپنی بڑی صبر کرو۔ نوح علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا؟ یہ چار پیغمبر اپنے صبر میں بڑے مانے جاتے ہیں۔ ویسے سب نبی ایسے یہ بڑے بڑے، حضور سے فرمایا گیا کہ یہ بڑے بڑے نبی ہیں ہمارے، انہوں نے جیسا صبر کیا اپنے صبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھ کو اتنی ایزائیں ہوئی ہے کہ اتنی ایزا کسی کو نہیں دی، مجھ کو اتنا دھمکایا گیا ہے کہ اتنا کوئی دھمکایا نہیں گیا۔ خیر اتنی بڑی تو ہمارے پر آئے گی نہیں، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، تو اتنے بڑے امتحانات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پھر بھی چونکہ راستہ بڑا ہے، انعام بڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو امتحان ہوگا تاکہ انعام ملے، امتحان کے بعد انعام ملتا ہے، مگر امتحان کو کون انعام دیتا ہے؟ اس لیے کوئی تھوڑی بہت آزمائشیں، تھوڑی بہت ناگواریاں، تھوڑی بہت رکاوٹیں آتی ہیں اور آدمی کا نفس گھبرا جاتا ہے، ہاں، اور شیطان اس کو ڈراتا ہے کہ تو کب تک ایسا رہے گا؟ تو آدمی کا نفس گھبراوے، شیطان اس کو ڈراوے۔ تیسرے نمبر میں دنیا اس کو ملامت کرے، دنیا والے کہتے ہیں تم اور کوئی کام ہی نہیں، یہی کام ہے، تم پاگل ہو، لوگ نبیوں کو پاگل کہتے ہیں، ہاں یہ پاگل ہے، پاگل اس لیے کہتے تھے کہ وہ دھن سے کام کرتے تھے، دوسری بات نہیں، یہی بات اس لیے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، حالانکہ پاگل نہیں، پامند ہے، پاگل پنا نہیں ہوتا، یہ پامند ہے، تو پابندی اس حد تک ہے کہ لوگ دوسری طرف دھیان نہیں دیتے وہ اپنی پابندی میں، اس لیے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ تو دنیا ملامت کرتی ہے آدمی کو کہ ان کو دوسرا کام ہی نہیں ہے، یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ باتیں پیدا ہوتی ہے، نفس گھبراوے، شیطان ڈراوے، دنیا جو ہے قصوروار ٹھہراوے، یہ تینوں باتیں۔ گھر والے بھی بعض مرتبہ قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ یہ ایک ہی کام کرتا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، ہاں جی ہاں، جان پہچان والے بھی، اس لیے کہا کہ جم جاؤ، پھر یہ باتیں ختم ہو، یہ باتیں ختم ہو، کیوں کہ چوتھے نمبر میں اللہ ہے، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، ابھی تین تو ساتھ نہیں کریں گے، اب کون مددگار ہوگا؟ کہ اللہ مددگار ہوگا، اور اس کی مدد پکی ہے، کہ اللہ مدد کرے گا اور اس کی مدد پکی ہے، پھر یہ کچھ نہیں ہے، اس لیے تھوڑا جماؤ اپنے اندر پیدا کرنا، اور ہم کو دعا کا ہتھیار دیا ہے، کیا دیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ دعا و سلاح المومن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار کیوں دیا ہے؟ کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے گھر میں کوئی چیز نکل جائے، سامنے نکلا تو لاٹھی چاہیے اس کو دفاع کرنے کے لیے، تو مومن کی مصیبتوں کو دفاع کرنے کے لیے دعا کا ہتھیار دیا ہے۔ جب یہ دعا مانگے گا
تو اس کی دعا سے مصیبتیں اٹھیں. حدیثوں میں ہے کہ دعا چڑھتی ہے مصیبت آتی ہے اوپر سے. جب اس نے دعا مانگی ہے تو اس کی دعا مصیبت کو آنے نہیں دیتی. دعا میں اور مصیبت میں مقابلہ ہوتا ہے اوپر، تو دعا اس کو آنے نہیں دیتی. ہر نبی کو دعا کی طاقت اللہ نے دی، وہ دوسری طاقت نہیں دی. پیسے نہیں دیے، فوجیں نہیں دی، ہتھیار نہیں دیے، مال نہیں دیا. کیا دیا؟ دعا کی طاقت دی کہ تم میرا کام کرو گے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں. ایک دعا تو بہت خاص ہوتی ہے جو ہر نبی کو ملتی ہے، اسپیشل ہر نبی کو. جو فرماتے ہیں نبیوں نے وہ اپنی خاص دعا سے کام کرا لیا ہے، میں نے وہ دعا باقی رکھی ہے، مانگی نہیں ہے. ورنہ ہر نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جو خاص دعا دی تھی، تو فرعون کی حکومت ڈوب گئی. بہت بڑی حکومت تھی، وہ دعا سے ڈوبی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اس کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے. جی ہاں، تعلیم ہے، دونوں بھائی ڈرتے تھے. سامنے اللہ کہہ رہے جاؤ ہماری بات سمجھاؤ اس کو نرمی سے، پھر ہم دیکھ لیں گے. بہت لمبی محنت کروائی، پھر جب محنت سے کام نہیں ہوا اور اس نے بات قبول نہیں کی تو اپنے دعا کا جو ہتھیار تھا وہ استعمال ہوا، فوٹو پہ پوری نوح علیہ السلام میں طوفان میں ہوا ہے. پانی کا یہ قوم مانتی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے ہیں. وہ مانتی نہیں ہے اور ماننے دیتی بھی نہیں ہے، تو ایران طوفان میں ہو. کوئی سزا ان کی ایسی ہو کہ یہ نہ بچے، جو قوم میں نہیں. اپنی دعا کو کام میں نہیں دیا، باقی رکھی. اس کے لیے قیامت نے اپنی امت کے لیے تو ہر نبی کو دعا کی طاقت دی، امت کو بھی دعا کی طاقت دی ہے. یہ نبی کا کام کریں گے اور ان کی دعائیں نبیوں کی طرح سے قبول ہوں. صحابہ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. کیوں؟ اکرام کر کے دعا مانگتے تھے. دستور یہی ہے کہ اپنی اپنی نعمتیں اللہ پر لگانا اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. اپنی نعمتیں اللہ پر لگاؤ اور پھر اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاؤ. پھر تمہاری دعا قبول ہوگی. جیسے روزہ دار کی دعا افطار کے بعد میں قبول ہوتی ہے کہ وہ سارا دن عبادت ہوئی ہے، روزہ رکھا ہے. حج میں دعا قبول ہوتی ہے، گھر چھوڑ کے حج کیا ہے. ویسے جب آدمی اپنی محنت لگاتا ہے تو اس کو دعا کی قبولیت دی جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام میں بھی اپنے آپ کو پابند کریں، اپنے آپ کو ترتیب کے ساتھ چلائیں. ترتیب کے ساتھ چلنے میں برکت ہوتی ہے. ترتیب کہ ہر کام کو وقت دے رکھا ہے تو وقت میں برکت ہوگی. ہر کام کو وقت دیا، اپنے کمائی کو بھی وقت دیا ہے. یہ وقت ہماری کمائی کا ہے، روزی کمائیں گے. روزی کمانا فرض ہے. روزی کمائے گا نہیں تو بھیک مانگنی پڑے گی. روزی کمانے کا حکم دیا ہے کہ روزی کماؤ. صحابہ روزی کماتے تھے. مہاجرین جو تھے مکے والے وہ تو تاجر لوگ تھے، اور مدینے والے تھے وہ زمینداری کرتے تھے. بعد دوسرے لوگ آزاد کام کرتے ہیں، محنت مزدوری. حضرت علی مزدور تھے، حضرت علی مزدوری کرتے تھے. ان کے پاس زمین نہیں تھی، کاروبار بھی نہیں تھا، تو ہم نے مزدوری کرتے. لیکن کماتے تھے سب. منع تھا کہ کوئی آدمی بغیر کمائے نہ، منع تھا کوئی کسی سے مانگے. چیزیں کماتے تھے اور پھر کما کر کے اپنے بچوں کا حق بھی ادا کرتے تھے اور اسی میں سے جو اللہ دیتے تھے اپنے دین پر لگاتے تھے. ان میں تھوڑے زیادہ پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا.
جو زیادہ والے تھے وہ زیادہ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی فرمائش کی کہ مال کی ضرورت ہے، تو ایک ساتھی 600 من کھجور لائے، وہ لا کے رکھا۔ ایک آدمی 1 کلو لائے اور یہ کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں نے رات بھر مزدوری کی، 2 کلو کھجور۔ اس زمانے میں پیسوں کا رواج نہیں تھا کہ نوکر کو پیسے دیں، اور یہ نوکر کو جو پیداوار کی تھی کھجور دے دیا، یہ دے دیتے، کشمش دے دیا مزدوروں کو۔ اونٹ چلا گیا راتوں میں، اونٹ چلانے کے بعد مجھے کشمش ملتی تھی مزدوری میں، پیسے تو تھے نہیں لوگوں کے پاس زیادہ، جو چیزیں پیدا ہوتی تھی وہ دیتے تو کہ میں نے رات بھر مزدوری کی تھی تو مجھے 2 کلو کھجور ملی، 1 کلو میں نے اپنے بچوں کو دیا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 کلو رسول آپ کی فرمائش پر آیا تھوڑا، تو وہ بھی قبول ہو گیا، وہ جو ڈھیر لگا تھا اس پر ڈلوایا کہ اس کے اوپر ڈالو۔ تو منافقین کہتے تھے کہ اللہ کو 1 کلو کی ضرورت ہے، یہ کلو لا جائے، یہ کہتے تھے کہ اللہ کو اس کے کلو کی ضرورت ہے، کھانے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی باتیں رد کی قرآن میں کہ یہ اخلاص والوں کو تانا دیتے ہیں، اس کا اخلاص ہے کہ میرے پاس 1 کلو ہے تو 1 کلو لائے، جو طاقت ہے وہ لگانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی 1 کلو کی قدر کی ہے، کیوں کہ اس نے اپنی طاقت لگائی ہے، اپنی محنت سے کمایا، محنت سے لگایا، تو یہ قابل قدر ہے، جیسے وہ 600 من والا قابل قدر ہے، یہ بھی قدر ہے۔ ایسے لوگ جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ قربانیوں پر آتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق لگاتے ہیں، پھر وہ طاقت ہے دوسروں کے لیے سبق بنتی ہے۔ ایک ساتھی ہمارے پاس نظام الدین میں آیا کہ میں 4 مہینے کے لیے نکلا ہوں، تو کیا کام کرتے ہو؟ کہنے کہ میں تسلیت ٹھیک کرتا ہوں، وہ جو کڑھائی ہوتی ہے جس میں ریتی سیمنٹ دیتے ہیں معمار کو بھر بھر کے، تو وہ نیچے سے گھس جاتی ہے، کیوں کہتے ہیں، تو پھر اس کو ٹھیک کراتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، میں یہ کوشش کرتا ہوں، لوہے کے ہوتے ہو بھر بھر کے دیتے، یہ میرا کام ہے، اس کی پیمن لگاتا ہوں، تو سائیکل پر اپنے اوزاروں کی بکس لے کر کے پھرتا ہوں دیہات 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 دیہات، اور ٹھیک کر کے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا اب تو چلے آئے، اب کون کام کرے گا؟ اور تو کہ نہیں، میں نے جو سائیکل تھی وہ بیچ دی، اور کچھ پیسے تھے تو ماں کو اور بیوی کو دیا، اور کچھ 4 مہینے کے لیے رکھا۔ جب سائیکل بیچ دی تو کیسے کام کرو گے؟ سائیکل لے کے پھر دیتے، کیا اسے پیدل چلوں گا اور صندوق کو سر پر رکھ لوں گا تو کام کروں گا۔ قربانی والے کہلاتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ ان کے پاس اپنی محنت کی سوا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتے ہیں، ان کی محنتوں پر اللہ ہدایت لاتے ہیں، ان کی محنتوں پر اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ کم نہیں ہے، منافقین کہتے ہیں کہ یہ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لگا رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کیوں کہ اس کو اخلاص ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کی محنت اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے، اپنی اپنی محنت کے مطابق لگانا ہے، وہ گھبراوے نہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، کیا رکھو؟ تاکہ شیطان بیزار نہ کرے، نہ امید نہ بناوے، اللہ سے گمان اچھا رکھو، اور موت تک اللہ سے گمان اچھا رکھو اور کام کرو۔ لوگوں سے بھی اچھا گمان رکھو، جب لوگوں سے اچھے گمان رکھو گے تو لوگوں کی خوبیاں نظر آئیں گی، اور جب لوگوں سے بدگمان ہو جاؤ گے تو لوگوں کی برائیاں نظر آئیں گی، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور اگر ان سے اچھا گمان رکھا ہے تو ان کی خوبیاں نظر آئیں گی۔ مولانا ایسا فرماتے تھے ہماری محنت تو خوبیوں کا لین دین ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خوبی دیکھے، خوبیاں دیکھے اور اپنے اندر پیدا کرے، خوبیوں کا لین دین۔ ہر قوم میں، ہر فرد میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اس لیے جماعت بنا کر کام کرتے ہیں تاکہ مختلف خوبیاں جمع ہو جائیں اور مختلف خوبیوں سے اللہ کے دین میں ترقی آئے۔ یہ طریقہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان،
اور اپنی طاقت کے مطابق کام کرنا امانت داری سے. اللہ امانت داری دیکھتا ہے اور کوئی دیکھتا نہیں. تو جب مخلصین ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی برکت سے ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں جاتی ہے بات, اور لوگ اپنی اپنی غلط زندگیاں چھوڑ کر کے اس پر آتے ہیں. کیوں کہ مخلصین کے اخلاص کی وجہ سے ان کا نور پھیلتا ہے, تو اس کے نور میں لوگوں کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں اندر, پھر اپنے آپ کو گناہ کا سمجھ کر توبہ کر کے راستے پر آ جاتے ہیں. محنت کرنے کا یہ اثر ہے. جب محنت پھیلے گی تو اندر نور پھیلتا ہے, اندر قدرتی. جیسے روشنی میں ٹھوکر کی چیز نظر گئی, ٹھوکر ہے, ایک کانٹا پڑا ہوا ہے, ایک کیل پڑی ہوئی ہے. ایسی محنت میں جب روشنی پھیلتی ہے دلوں میں تو دلوں کو اپنے اپنے گناہ نظر آتے ہیں. لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, توبہ کر کے راستے پر آتے ہیں. یہ محنت کرنے والوں کی محنت کا اثر ہے کہ اندر توبہ ملتی ہے لوگوں کو. ہر آدمی کو اپنی کھوٹ نظر آتی ہے. محنت نہیں ہوتی تو دوسروں کی کھوٹ دیکھتے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. اور اپنی محنت ہوتی ہے تو اپنی کھوٹ نظر آتی ہے. جیسے ایکس رے کی مشین پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو اپنی بیماری نظر آتی ہے. یہ آپ کو یہ ہوگا. میرے ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا, بہت دنوں تک بنگلہ دیش گیا, بہت لوگوں نے بھائی دکھاؤ, تو پھر میں دکھانے کے لیے ہم گئے. تو انہوں نے ٹانگ کو وہ ایکس رے کی مشین پر پھر مجھے کہا دیکھو یہ آپ کی ہڈی پھٹ گئی ہے. لمجل کے موچ آئی ہے, مالش کرتے رہے, اب بتائے اس نے کہ یہ پھٹ گئی ہے. تو میں اس کو جوڑوں گا, اب آپ کو تکلیف تو ہوگی. کہنے لگا, پھر وہ ٹھیک ہو گئی. ایسے ہی جب روشنی پھیلتی ہے تو ہر آدمی کو اپنی کمی نظر آتی ہے. اپنی کمی جس کو نظر آئی وہ ترقی کرے گا. اس راستے کی بڑی خوبی یہ ہے, اپنی کمی نظر آتی ہے اور دوسروں کی خوبیاں نظر آتی ہے کہ یہ خدمت کرنے والے ہیں, نصرت کرنے والے ہیں, قربانی دینے والے ہیں. اپنی کمی نظر آتی ہے. اسے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آگے بڑھتے ہیں. برسوں کی نمازیں لوگ پڑھتے ہیں, نماز میں لگنے کے بعد اتنے برس کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. برسوں کی زکاتیں لوگوں نے دی ہیں. 18 سال سے مالداروں میں زکات نہیں دی ہے. اب زمان میں نکلے, فضائل صدقات پڑی اور زکات کی سمجھ میں آئی مال کی کیا ذمہ داری ہے. تو گھر جا کر کے 18 برس کی زکات دی, حساب کیا کتنے سال سے مالدار ہوں. یہ کیا ہوئی کہ اندر روشنی پڑی ہے ہدایت کی, تو راستہ ہدایت کا سوچا, نہیں تو نہیں سوچ رہا, ڈوب گئے تھے دنیا میں. مولانا ایسا فرماتے ہماری یہ محنت جو ہے وہ تو ڈوبتے کو اوپر سے نکالے, جیسے کشتی ڈوب گئی ہے تو اس کو نکالتے اوپر سے. اس محنت سے لوگ نکلتے ہیں اپنی غلط زندگیوں سے. یہ بڑا فائدہ ہے. محنت کرنے والے کو سب سے پہلے اس کو ہدایت دیتے ہیں جو محنت کرتا ہے. یہ نمبر اس کا ہدایت لینے کا کہ جو محنت کرے گا اللہ سب سے پہلے اس کو ہدایت دے گا, پابند ہو جائے گا. پھر اس کی محنت سے دوسروں کو پابندی ملے گی. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو محنت کریں گے ہم اپنے راستے کی ہدایت ہم ضرور دیں گے. پھر وہ ہدایت بنائیں گے, ان کے اولادیں ہدایت بنائے گی. پاکستان کی ایک جماعت بہت سال کی بات ہے, جارڈن میں کام کر رہی تھی. ایک ساتھی اس میں سے بہت نیک آدمی ہے, حاجی بشیر نام تھا ان کا, وہ بیمار ہو گیا. کہتے ہیں کہ مجھ کو ایسا نظر آتا ہے کہ میری قبر ہی نہیں بنے گی. پھر ان کا انتقال ہو گیا وہی جارڈن میں, وہی وہ دفن ہوئے. جب ان کے انتقال کی خبر ان کے گھر پہنچی, ان کے بیٹے فوراً سوار ہو کر جماعت میں آ کر مل گئے کہ میں اپنے باپ کی جگہ پر ہوں. نیک اولاد برکت ہوتی ہے. وہ آ کر اپنے باپ کی جگہ پر, میں باپ کا وارث ہوں, میں ان کا مال کا بھی وارث ہوں, میں ان کا دین کا بھی وارث ہوں. جی ہاں, تو کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولادوں کو بھی نیکی پر اور دین پر ڈالتے ہیں, اور جو ہے دوسروں کو بھی دین پر ڈالتے ہیں. اس کو حسرت نہیں ہوتی اتنوں کہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے, مال بھی چھوڑا ہے, اولاد بھی چھوڑی ہے, پاپا نے. حدیث شریف میں ہے کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. ان کے ذریعے سے خیر پھیل گئی
اور ان کے ذریعے ایک شر مٹ گئی کہ یہ خوش نصیب ہے. تو اللہ کرے ہم سب کو اللہ خوش نصیب بنا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی امانت داری سے ان ذمہ داریوں کو پوری کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. نئے نئے لوگوں کو تیار کریں. بدن میں خون نہیں ہوتا تو نیا خون باہر سے لیا جاتا ہے. طاقت تو بدن میں خون نہیں ہے تو باہر سے خون ہے پھر وہ بدن میں طاقت آتی ہے. اس طرح کام میں نئے نئے لوگوں کو ڈالنا، نئے نئے لوگوں کو چلانا، یہ پورا ایک نیا خون بنتا ہے. کام کو طاقت پہنچتی ہے، ماحول بنتا ہے، دین آسان ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور دوسروں کو لگانے کی وجہ سے جتنا وہ کریں گے ساری عمر اتنا ثواب اللہ ان کو دیں گے، لگانے والوں کو دیں گے. یہ آسان کر دیا اللہ. کیونکہ ایک کام میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن دوسرے کو لگا دیا. میں اذان نہیں دے سکتا کسی بھائی اذان کا وقت کو اذان دے دو، تو اذان دینے والوں کو اذان کا ثواب ملے گا اور لگانے والے کو ملے گا. سمجھ میں بات؟ اس لیے دین کمانے میں بھی اپنی عقل سے کام لے. دنیا کمانے میں لوگ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں کہ دین کمانے میں اپنی عقل سے کام لے. مالیگاؤں میں ایک مولوی محمود صاحب تھے، بہت پرانے زمانے کی بات کرتا ہوں، 50 سال پہلے. چھوٹے سے کت کے تھے، شروع کے لوگوں میں سے بہت خوش مزاج تھے، قاری ظاہر کی طرح سے. تو کہتے ہیں میں نے تو لوگوں کو ایک پیالی چائے میں کارکن بنایا ہے. ایک پیالی چائے میں کیسے کارکن بنایا کہ میں اپنے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، جمعرات کے روز وہ جا رہے تھے، سلام کر کے بلایا کہ آؤ بیٹھے. میں نے چائے منگوائی، ہم دونوں نے چائے پی. میں نے کہا تو جمعرات ہے، ہفتہ واری اپنا اجتماع ہے مسجد میں، ٹھیک ہے جاؤں گا. پھر انہوں نے ہفتہ واری میں آنا شروع کیا، پھر 3 دن میں جانا شروع کیا، پھر چلے میں جانا. اب ملکوں میں جا رہا ہے. میں نے ایک ہی پیالی چائے پیالی پی رہی ہے، میرا کچھ فرق نہیں ہوا اس پر. ایک پیالی چائے سے میں نے اللہ نے اس کو کارکن بنا دیا. کیونکہ آدمی میں صلاحیت تو ہوتی ہے سمجھنے کی، کام کرنے کی قدرتی طور پر. اب کوئی اس کو لگا گئے تو اس کی وہ صلاحیت لگے گی. جو ہم نہیں کر سکتے وہ کرے گا. ہم جا تک نہیں پہنچ سکتے وہ پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ نے وہ طاقت دی ہے. دعوت میں یہ بڑا ہے. مولانا جیسا فرماتے تھے خود نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کے ذریعے سے تو اپنی آخرت کماؤ. کہ میں نہیں کر سکتا ہوں مگر یہ کرے گا تو اس کو اکرام سے لگا دیا اور وہ کرتا رہے گا. اور ہماری گویا دکان چل پڑی کہ اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے رہیں گے. اللہ الخیر کو فائدے. یہ اس کام میں ایسا نہیں کر دیا. دعوت بھی دی، دعا بھی مانگے اس کے لیے. حضرت عمر کے لیے حضور نے دعوت بھی دی تھی مگر وہ تو ناراض تھے تو قتل کرنے کے لیے تھا. تو حضور نے پھر دعا مانگی یا اللہ ابو جہل سے یا عمر سے اس کام کو طاقت پہنچا. تو وہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو گئی. حضرت عمر کا بیڑا پار ہو گیا. تو دعوت بھی دیتے تھے اور اس کے لیے دعا بھی مانگتے. ہم بھی یہ کریں، دعوت بھی دیں اور اس کے لیے دعا بھی مانگیں کہ اس کی صلاحیت دین پر لگ جائے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ترتیب بنا کر چلیں. پرانے ساتھیوں کی ترتیب ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے. ہر روز کی ترتیب، ہر ہفتے کی ترتیب، ہر مہینے کی ترتیب، سال کی ترتیب، عمر کی ترتیب. ہاں ترتیب کی وجہ سے راستہ کھلتا ہے. میری ترتیب بنی ہوئی ہے. اور ترتیب نہیں ہوتی تو دنیا کے کام ایک دوسرے پر آگے چڑھ جاتے ہیں. اللہ نے ترتیب رمضان کا مہینہ روزے کے لیے کر دیا، حج کے دنوں کو حج کے لیے کر دیا، نماز کے وقتوں کو نماز کے لیے مختلف کر دیا. ترتیب بنا رکھی ادا کرنا آسان ہو گیا. لوگ کا وقت ہو گیا جاؤ پڑیں گے کیا پڑیں گے. ترتیب کے ساتھ 4 ماہ بعد جولائی میں
دسمبر میں اللہ کو جب آپ نے وقت لگاؤ تو دوسروں کو دعوت بھی دے دیتا کہ آپ کے ساتھ پہنچ رہا جیسے حسن قابلیت ہے میں اس میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں ایسے اگر میں چلنے میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چل مشورے سے رک لے لو مارچ میں انشاءاللہ بہت برکت ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کام ہے بڑی برکت نہیں چلا رہے گجرات کے بھی بہت زبردست کام کرتے ہیں بھائی سب کو ٹیم بنایا ہوا ہاں پرانا ان کے ٹیم تشکیل نہیں 4 میں تشکیل نہیں ہوگی اور پرانوں کی جتنا حضرت ابوبکر کی ترتیب سارا مال سارا وقت ہماری ترتیب یہ ترتیب ہے پورا مال نمبر کیا آتی یہ کافی صحابہ کی تہائی یہ ترتیب ہے طاقت کے مطابق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے ہم تیری مغفرتوں کے محتاج ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین وآتنا افضل ما تؤتی الناس من المال والاہل والولد غیر ضال ولا مضل اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جمیع المسلمین الى طاعتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم اللہم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم ربنا وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دو کر کے نکل www.attableek.com, the reviver of